گیا، لیکن کیا اللہ کے نبی کو جب پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا سب نے ان کی بات مان لی تھی؟ نہیں مانی تھی نا۔ تو جب اللہ کے نبی کو بھی ٹھکرایا جاتا ہے اور جا سکتا ہے تو ہمیں بھی ہماری باتوں کو بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ میری محبت ان سے کم نہ ہو، ہم محبت اور نصیحت کے ساتھ ان کو بات پہنچاتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی اب ہو گیا قطع تعلقی، ایسا نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق کے ذریعے ہی ہم اسلام کو پھیلا سکیں گے، صحیح بات کو پھیلا سکیں گے انشاءاللہ محبتوں کے ذریعے۔ آپ والوم اس کا کام کر لیجئے اگر انشاءاللہ۔ اس کتاب میں آگے چلنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب اور یہ کلام مخاطب کس سے ہے؟ مجھ سے ہے نا، مجھ سے مخاطب ہے۔ اور اسی کتاب کو فالو کرنے میں جتنی ساری جو تمہید بیان کی گئی وہ یہ ہے، اسی کتاب کو فالو کرنا۔ افشین ذرا سا اگر والوم کو تم کم کر سکو، افشین کو دے انشاءاللہ۔ اسی کتاب کو فالو کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ سے ہماری دنیا اور آخرت کی، یعنی میری اور آپ کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے اس دنیا میں، اپنی پوزیشن اور حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو یہاں بھیجا اس دنیا میں، تو اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے ساتھ کچھ ہدایتیں ساتھ میں آئیں، اور ہدایتیں کیا تھیں؟ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا، علم کے ساتھ بھیجا گیا، روشنی میں بھیجا گیا۔ اور ہدایت کیا تھی؟ کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک اور معبود، کریٹر بھی اور جس کی بات کو مانا جائے، بادشاہت بھی اور حاکم بھی میں ہوں، میں اللہ رب العالمین ہے نا۔ اور میری اس سلطنت میں تم خود مختار ہو۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، فریڈم ہے، پورا کمپلیٹ فریڈم، میں مالک ہوں، تم کو فری کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن تم خود مختار ہو، لیکن صحیح معنوں میں کیا ہے؟ فریڈم ہے، لیکن تم میرے ہی بندے ہو، صحیح ہے۔ فریڈم کیا ہے؟ پھر بندگی ہے تو فریڈم یہ ہے، چاہے تو بندگی اختیار کرے، چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ تم خود مختار نہیں ہو، نہیں ہو، ہے نا۔ ہاں، مطلب یہ کہ فریڈم ملی ہوئی ہے، لیکن اپنی فریڈم کو غلامی میں سونپ دینا ہے، یہ ہے نا ہم سے مطالبہ کہ جان ہم نے بیچ دی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو گویا کہ میری فریڈم کیا ہو گئی؟ ہم نے اپنے دن رات بیچ دی۔ تو تم نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، نہ میرے سوا تمہاری کوئی اطاعت اور بندگی اور عبادت کا مستحق ہے۔ دنیا کی زندگی میں جس میں اختیار تم کو دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ گویا کہ میری فریڈم میرے لیے ایک امتحان ہے، کہ کاش کہ یہ فریڈم نہ ملی ہوتی، ہے نا۔ کاش کہ ہمیں یہ غلامی کو، یہ غلامی ہی، اور ہم بعد چاروں ناچار ہم وہی کر رہے ہوتے جو ہم اللہ کی مرضی ہوتی، لیکن اس فریڈم نے ہمیں تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے نا، کتنے لوگ ہیں کہ آزادی چاہنے کے بعد آزادی کو کہ اس دائرے اور حدود کو مینٹین رکھے جس کو رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو دراصل تمہارے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کی ٹیسٹ کی مدت کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ ایک کے بعد دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں ساری زندگی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، خود مختار ہیں، مگر خود مختار نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اور عارضی، اور اس کے تھوڑے دن گزارنے کے بعد ہمیں
واپس جانا ہے اللہ رب العالمین کے پاس. میں تمہارے کام کی جانچ کروں گا. اب یہ اگلا پوائنٹ ہے, میرے تمام کاموں کی جانچ ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یہ اگلا پوائنٹ ہے. اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا, ہے نا. محض جانچ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, فیصلہ ہے کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب ہوا. اور جانچنے کے لیے ہمیں حدیثوں میں کچھ اور بھی بتایا گیا ہے. کیا چیزیں ہیں کہ ایک ترازو رکھا جائے گا, ہے نا, ایک ترازو رکھا جائے گا. انسان کا نیک عمل دائیں پلڑے پر اور برا عمل بائیں پلڑے پر, اور جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہی اس کا رزلٹ ہوگا, وہی اس کی ڈیسٹنی ہوگی. تمہارے لیے صحیح رویہ کیا ہے اب دنیا میں, کہ کون اس امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام, یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ فیصلہ کس چیز کی بنیاد پر ہوگا؟ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر, ہے نا. اور یہ شعر ضرور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل کی کوشش میں, محنت کی کوشش میں, اور جب کبھی محنت محسوس ہو تو یاد رکھیں کہ محنت ختم ہو جائے گی لیکن اجر باقی رہے گا, اور اجر جنت تک لے جائے گا, جنت میں لے جا کے ہی چھوڑے گا انشاءاللہ. اور گناہ کا, نیکی کم کی محنت ختم ہو جائے گی اور اجر باقی رہے گا, اجر جنت تک لے جائے گا. گناہ کا کی لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل بات کہ محنت کو کس حساب سے دیکھنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تمہارا صحیح رویہ, صحیح ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ تم مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو, جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو, اور دنیا کو دارالامتحان, ایک ایگزامینیشن ہال, ایک ٹیسٹ پیریڈ سمجھتے ہوئے اس پر اس شعور کے ساتھ کانشسلی یہ زندگی جی جائے گی کہ ہم ایک ٹیسٹ کے حالت میں ہیں, اور ہر وقت میرے اوپر ایک کینڈیڈ کیمرہ لگا ہے, ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے, ہر بول ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ہر بول لکھا جا رہا ہے, کہ ایک حاضر باش فرشتے نے کوئی لفظ زبان سے نکلتا نہیں کہ ایک لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے. اور آپ کو لکھنے کے اعتبار سے کیا چیز بتائی گئی ہے, سبحان اللہ, یہ بھی یاد میں رکھنا. ہم تو یہ بھول جاتے ہیں کہ لکھا جا رہا ہے, اور جب یہ یاد آ گیا کہ لکھا جا رہا ہے تو اس میں اور چیزیں, کہ جب نیکی لکھی جاتی ہے تو 10 گنے لکھی جاتی ہے, ایک نہیں لکھی جاتی. اور جب برائی لکھی جاتی ہے تو فرشتہ ایک لکھی جاتی ہے, اور فرشتہ یہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو تھوڑا سا, ایک وقفہ دیا جاتا ہے, شاید میرا بندہ ابھی توبہ کر لے, ابھی مت لکھو, ابھی نہ لکھو. اس لیے اللہ کے رب العالمین نے اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہمیں ایک ٹول عطا کیا کہ جہاں گناہوں سے پرہیز ہے وہیں پر جہاں گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو, فوراً نیکی کر لو, فوراً جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لو, تو لکھا بھی نہیں جائے گا, اور اگر لکھا گیا تو نیکی کرتے ہی مٹا دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر کون ہے جو اپنا یہ وزن بڑھا نہیں سکتا, ہمیں بتائے. الرحمن الرحیم, میرا رب ایسا ہے. سورہ فاتحہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن ہر ایک جب اللہ کی بات کرو تو ہر ایک اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں میرے لیے ایسی ہیں کہ دل اس کی محبت اور اس کے احسان سے جھک جاتا ہے, نگاہیں چھلک جاتی ہیں, انسان روتا ہے کہ یا اللہ پھر اگر اس مہربان رب کو بھول کے یا اس کو ناراض کر کے اگر میں دنیا اپنی حاصل کر بھی لوں کیا فائدہ, کتنے دن رہے گی زندگی, کتنے دن رہے گی, ایک دن تو اسی سے ملاقات ہونی ہے میری اور آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے. اصل مقصد اس جینے کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا, اللہ رب العالمین کے اس فائنل امتحان میں کامیاب ہو جانا. گویا اصل مقصد اس جینے کا کیا ہے؟ آخرت حاصل کرنا, آخرت حاصل کرنا. دنیا میں بھیجے گئے ہیں
کاشتکاری کے لیے، یہاں بونا ہے، یہاں بوتے رہنا ہے آخرت کی زندگی کے لیے، وہاں کی کامیابی کی محنت یہیں کی جائے گی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی محنت نہیں ہے، کچھ قبول نہیں ہوگا، کچھ آپ سے مانگا بھی نہیں جائے گا۔ جو یہ نمازوں کی ڈیمانڈ ہے اور یہ جو اللہ کی اطاعت کی ڈیمانڈ ہے، اسی دنیا کی زندگی تک ہے، جو کہ ایک دن یا دن کا کوئی حصہ ہے، بس اتنا سا وقفہ ہے، اتنا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ جنت میں تو جو آپ چاہیں گے وہی ہونا ہے نا؟ یہاں پر ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ جو اللہ چاہے ویسا ہونا ہے، جنت میں جو ہم چاہیں گے ویسا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہلا رویہ تمہارا اختیار کرو گے، جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو، تو تمہیں دنیا میں امن اور اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت اور مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے رویے پر چلو گے، جس پر چلنے کے لیے بھی تم آزاد ہو، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آج دنیا میں جتنا فساد برپا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے خشکی اور تری میں فساد برپا کر رکھا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جب تم آؤ گے آخرت میں میرے پاس، تو ابدی رنج اور مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دوں گا جس کا نام جہنم ہے۔ تو اس اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ انسان پھر یہ جان جاتا ہے کہ اس کے کرنے کا کام کیا ہے، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اور اس کلام کو پڑھتے ہوئے اس کو جذب کرنے کی، اس کو ماننے کی، اس کی باتوں کو قبول کرنے کی، اور اس کو جو ہے وہ اپنے اندر سمونے کے لیے اس کا سینہ پھر فراخ اور کھلا ہوتا ہے کہ جو سر تسلیم خم ہے، جو حکم آئے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ سمعنا و اطعنا، ہے نا؟ ہم اس امت کو یہی جو ہے وہ کلمہ دیا گیا، اور صحابہ نے یہی کہا، اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنے اس دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن۔ قرآن کے بارے میں تفصیلی علم آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن جو سب سے پہلی سورہ، کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مکمل سورہ نازل ہونے والی کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ اور دعا میں ہمیں یہ سکھایا اللہ رب العالمین نے کہ دعا مانگی جائے گی تو ہدایت کی مانگی جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی سکھایا نا، اور ہر نماز کے ہر رکعت میں یہی مانگی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین اور بندے کا تعلق ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ ایک آپ کو راستہ بتاتی ہے کہ اس دعا کے ساتھ چلنے کا تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے، 3 کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا اور میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں، یعنی ہم تو کبھی کسی عمل کو کرتے ہوئے شاید یہ بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتی یہ بات، صحابہ اس بات کو اسی طرح لیتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو میرے پاس اس کا جواب ہے۔
دنیا میں دینے کے لیے تو میرے پاس بہت عذر ہیں، لمبی لمبی اللہ نے مجھے زبان دے رکھی ہے، تو میں بہت بتا سکتی ہوں اپنے کسی بھی عمل کے بارے میں کہ میں نے سامنے والے کو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ رب العالمین اگر مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو کیا میرے پاس جواب موجود ہوگا؟ اس لیے کہ تو وہ میرے یہاں سے بھی واقف ہے، میرے دل سے بھی واقف ہے، میرے دماغ سے بھی واقف ہے. تو سورہ فاتحہ مجھے پوری طرح ایک ایسا جس کو کہا جانا گیا کہ اس کا نام اس کے اتنے سارے ہیں، سورہ فاتحہ کی عظمت جو اتنی عظیم ہے، اس میں اس کی عظمت کی ایک دلیل اس کے بہت سارے ناموں کی بھی ہے کہ اس کے اتنے سارے نام جو دیے گئے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، کہ اس کو کیا کہا گیا؟ ام الکتاب. اس کا ایک نام ام الکتاب ہے. ناموں کا ہاں، یہ کتاب کی یعنی اس کتاب کی ماں ہے، یہ ام القرآن ہے. یہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں یہ سارے، ام القرآن، ام الکتاب، قرآن عظیم، سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، سبع مثانی، سورۃ الحمد، یہ شکر اور تعریف کی سورہ ہے. یہ سورۃ الصلاۃ، نماز جی نماز میں پڑھی جاتی ہے اور دعا بھی ہے، اگر صلاۃ کے لفظی معنوں کو لیا جائے تو بھی، اور صلاۃ شرعاً جو استعمال ہوتی ہے وہ بھی. سورۃ الشفا، اس میں شفا ہے. سورۃ الرقیہ، دم کی جانے والی سورہ. سورۃ الکافیہ، کافی ہو جانے والی سورہ. یعنی تمام صورتوں کو پڑھا جائے، اگر قرآن کو سارا کا سارا پڑھا جائے نماز میں تو رکعت پوری نہیں ہوتی، کافیہ ہے یہ. لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے اور کچھ اور نہ پڑھا جائے تو یہ کافی ہو جاتی ہے. جی سورۃ الواقعہ، واقع ہونے والی، اور سورۃ الکنز. سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکنز. کن کیا مطلب؟ کنز کا مطلب خزانہ، کاف نو اور زا، کنز. کنزا یار لوگ نام رکھتے نا. جی تو سورۃ الفاتحہ کی بڑائی اور عظمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اتنے نام ہیں اس کے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں حدیث موجود ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے. ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں، دوبارہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو یہ حدیث مجھے اس کی عظمت یاد دلائے. آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ فاتحہ اور آخری 2 آیتیں، ایک ایک حرف کے اوپر نور ہے، ایک ایک حرف کے اوپر نور ہے. اور مسلم کی حدیث جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں. ام القرآن کا مطلب سورہ فاتحہ ہے نا، اس کا نام ہے نا ام القرآن. ہاں، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو فرمایا کہ پھر بھی چپ کے پڑھ لیا کرو. جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیوں پڑھا کرو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی الحمدللہ کا جواب دیا جاتا ہے. یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکریہ ادا کیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو گویا سورہ فاتحہ کو اس سوال و جواب کے انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے نا. پھر جب
میرا بندہ فرماتا ہے، میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. خوش ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین اتنی سی بات پر، اتنا سا پڑھنے پر خوش ہو رہے ہیں. جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس امید کے ساتھ، اس اللہ کے جواب کو سنتے ہوئے اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو ہی ہے نا مالک آخرت کا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، کا بادشاہ تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد مانگتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. پھر بندہ ولضالین تک پڑھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں تک پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے. یعنی وہ ہدایت مانگ رہا ہے، وہ ہدایت اس کے لیے ہے. تو گویا کہ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا جتنی میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گی. کوشش تو کرنی ہے، بیٹھنا نہیں ہے دنیا کے لیے، لیکن جتنی قسمت میں اتنی ملے گی. ہدایت بغیر مانگے اور بغیر کوشش کے نہیں ملے گی. تو مانگنا جو ہے ہدایت وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی ایسی ترغیب دی کہ شکر بھی ہر وقت ہے، اللہ کی تعریف بھی ہر وقت ہے، اللہ کی رحمانیت کی امید بھی ہر وقت ہے، اللہ کے پوچھے جانے اور پکڑے جانے کی فکر بھی ہر وقت ہے، اللہ کی عبادت بھی ہر وقت ہے، اور اللہ سے استعانت بھی ہر وقت ہے، اور اللہ سے ہدایت مانگی بھی ہر وقت جائے گی. اور یہ دو لوگ جو دنیا میں ہمیشہ آتے رہے، ایک وہ لوگ جو کہ اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرتے رہے. یہ دو لوگ ہمیشہ میری نگاہوں میں رہیں گے، یہ گروپ ہمیشہ میری نگاہوں میں رہیں گے، اور میں اپنا راستہ ایسے چنوں گی کہ میں اس گروپ سے بچتے ہوئے اس گروپ کی طرف اور اس گروپ کے ساتھ اپنی زندگی اس کے جیسی بننے کی کوشش کرتی رہوں گی. صرف سورہ فاتحہ میں پورے مومن کی زندگی موجود ہے، پورا مقصد حیات موجود ہے، پورا پرپس آف لائف موجود ہے، اور اسی کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے آگے، ہے نا. یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے قرآن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. سورہ فاتحہ کو شروع کرنے کے لیے جو اس کی عظمت ہے، شروع جو ہے کسی بھی قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہماری تلاوت کا سب سے امپورٹنٹ جز ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھیں. اور علماء اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر دوران تقریر بھی اگر کوئی تلاوت کوئی آیت پڑھنی ہو قرآن کی تو وہ اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں کہ اب قرآن پڑھنے لگے ہیں، اگر ایک ہی آیت پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی. اور تعوذ میں کیا ہے؟ تعوذ میں اللہ کی پناہ ہے. اور کیوں پڑھنی ہے قرآن سے پہلے؟ شیطان مردود سے پناہ ہے، اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنا، اور اس سے بچنے کی دعا ہے. یہ شیطان سے بچنے کی دعا ہے. یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن ہدایت ہے اور اس میں ہدایت موجود ہے، تو جب اس کی طرف آیا جائے گا اللہ سے پناہ حاصل کی جائے گی. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کو ہدایت مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے. تو اس کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہدایت کی قبولیت کے لیے، اپنے سینے کو کھولنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. تعوذ میں صرف اللہ کی پناہ کس درجے کی ہے اس کو ہم کم تر جانتے ہیں کہ زبان سے محض پڑھنا ہم کو کیا پناہ دے گا. شیطان نے کہا یہ میرے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آ جائے تو کیا پڑھے؟ تعوذ پڑھے، تعوذ پڑھے. جب ایک نبی نے اس لیے کہ کہا کہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے،
غصہ انسان کے جسم کے اندر گرمی اور آگ پیدا کرتا ہے، اور انسان غصے میں وہ کام کر جاتا ہے جو آدمی کبھی سوچتا بھی نہیں، وہ بولتا ہے جو کبھی وہ سوچتا بھی نہیں ہے بولنا، لیکن ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے تم جب کسی کو غصہ آئے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ قرآن شیطان کو بھاگ جانا چاہیے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس سے پھر بھی نہیں بھاگتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ اس کو بتائے، اگر ہم نے ایک دفعہ اس کی وجہ بیان کی تھی، کسی کو یاد ہے وہ وجہ؟ یقین سے پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ ایک وجہ ہے، ماشاءاللہ انسان کے اندر خود ایک شیطان موجود ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر، مطلب اس کی ایک مثال کسی نے ایسی دی ہے، کسی علم والے نے، کہ اگر آپ کے پاس ہڈی موجود ہو اور آپ کے پاس کوئی کتا آئے اور آپ کتے کو دور بھگائیں، کیا وہ بھاگے گا؟ تھوڑی دیر کو چلا جائے گا دور، پھر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے پسند کی چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پسند کی چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس ہڈی نہ ہو اور آپ پھر کتے کو بھگائیں تو وہ بھاگ جائے گا، اس لیے کہ اب کوئی پسند کی چیز آپ کے پاس موجود نہیں۔ سب سے پہلے اپنے ان خیالات اور خواہشات، اس کو پتہ ہے کہ یہ خواہشات کا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو ان چیزوں میں دل لگتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو یہ چاہیے، میرا میوزک میں دل لگتا ہے، میرا شاپنگ میں دل لگتا ہے، میرا چغلی میں دل لگتا ہے، میرا غیبت میں دل لگتا ہے، ہر وہ چیزیں جس کے اندر میرا دل لگتا ہے جو مجھے پسند ہیں۔ پھر اس کو پتہ ہے کہ اگر اس کے پاس ابھی اس نے بھگا دیا، مگر اس راستے سے آتا ہے، اس راستے سے آتا ہے جو راستہ مجھے پسند ہے، میری خواہشات کے پردے میں چھپ کے آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ شیطان چپک جاتا ہے انسان کے ساتھ، غصے کی حالت میں اور خواہشات کے دباؤ کی حالت میں، کہ خواہش ہو رہی ہے اور شیطان کہتا ہے بس اب کر گزرو، بس اب کر گزرو۔ اس کے اوپر میں انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہوں دو کیفیت میں، اور بچتا انسان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اس دنیا کے خواہشات کو کم کر کے آخرت میں دل لگایا جائے گا، وہ انسان شیطان کے داؤ سے جلدی نکل جائے گا، انسان شیطان کے وار سے پناہ میں آ جائے گا۔ لیکن جب یہی دنیا بسی ہے کہ ایک ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو پھر اس سے بھاگنا اور شیطان کو بھگا پانا بہت مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن کو جو کہا گیا کہ آخرت کو فوکس کرو، آخرت کو فوکس ہوتے ہی دنیا حقیر اور کمتر ہو جاتی ہے، خواہشات کمتر ہو جاتی ہیں، اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ نیند کا کتنا دباؤ ہوتا ہے صبح کے وقت میں، اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے صبح کے وقت میں، لیکن جس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر موجود ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس پکار کے جواب میں اللہ رب العالمین کی اس عظمت کے لیے اور اس علم کے بنیاد پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جب فوکس ہوتی ہے آخرت، یا فجر کی نماز، یہ تو تہجد کی بات ہو رہی ہے، فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ رب العالمین کو آخرت میں ایسے دیکھو گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اگر ہو سکے تو 2 نمازوں کی پابندی کر لینا۔ اس کا مطلب 5 نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خاص یہ 2 وقت کی نمازیں جو مشکل ہیں، اللہ کے دیدار کے شوق میں اٹھا جائے فجر کے وقت، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کا دیدار کروں، تو مجھے اپنے آنکھوں کو کھولنا ہے نا، کھولنا پڑے گا تو دیدار ہوگا۔ یہ صبح کی نماز میں موجود ہے، یہ عصر کی نماز میں موجود ہے۔ تو تعوذ میں یہ ساری کی ساری اعوذ باللہ میں یہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے شروع کا یہ ایک آیت ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور ہر سورہ کے شروع میں لکھی بھی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام کی برکت موجود ہے۔ 3 چیزیں ہیں بسم اللہ میں۔ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟
ہیں تو بہت ساری چیزیں، کم سے کم 3 یاد رکھنے کے لیے. ہاں رحمان اور رحیم ہے. ہر کام کی جب ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے تو اس میں برکت آتی ہے، برکت آتی ہے نا. اس کے بعد انسان بسم اللہ کے ساتھ جب کام شروع کرتا ہے تو برے کاموں سے بچتا ہے نا. برکت تو آئی، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ برکت آئی. دوسرے برے کاموں سے اس لیے بچے گا کہ کوئی برا کام بسم اللہ کے ساتھ نہیں کرے گا نا. بسم اللہ کرنے کی عادت ہے اور ہر کام کو کرنے کی شروع کرنے کی عادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے برا کام نہیں کر سکے گا انسان. لازماً انسان کو سوچنے پر یہ بات مجبور کر دے گی کہ میں اس میں بسم اللہ اگر نہیں پڑھ رہی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ کام نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہمیشہ ڈائریکشن صحیح رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کام کرنے والے کی ڈائریکشن ہمیشہ صحیح رہتی ہے کہ وہ ہر اس برکت اسی کو کہا جاتا ہے نا. برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ برکت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت، اور دوسرا یہ کہ راستہ صحیح معلوم، طریقہ کرنے کا صحیح معلوم، اور اس میں اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد شامل. تو بسم اللہ میں یہ 3 برکتیں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا فصل بھی ہے، یعنی فاصلہ کرتی ہے ایک سورے سے دوسرے سورے کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے، ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے اور کیا کرتے؟ داہنی جانب سے شروع کرتے. یہ برکت کا، یہ برکت کی سمت ہے، دائیں جانب سے شروع کرنا، رائٹ سائڈ سے شروع کرنا. تو سورہ فاتحہ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے گا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب، الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ ہم سب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں شامل ہے. اور ال کے اندر کیا شامل ہے؟ خاص، اسپیسیفک، یعنی ساری کی ساری تعریف، کل جتنی طرح کی بھی تعریف، ماشاء اللہ گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جتنی طرح کی تعریف ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تعریف اور خاص تعریف اور سب سے زیادہ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کون سا ورڈ بولے آپ؟ الحمد ہے نا، الحمدللہ. تو صرف ال میں یہ خصوصیت موجود ہے. عربی زبان اتنی ریچ ہے کہ جب اس کو میں ال کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے کہ جب ہم لگاتے ہیں کہ صرف اور ساری کی ساری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ال لگا ہوا ہے. تعریف اللہ کی جب ہم کہہ رہے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کیا تعریف ہے میرے لیے؟ کیسے اپنے دل کو یہ سمجھائیں اور کیسے سمجھیں کہ تعریف ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ تو جن جن چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں نا اپنے چاروں طرف. بنانے والا کون ہے؟ اگر انسان کی تعریف ہی بھی کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والا کون ہے؟ ہاں، بنانے والا جس نے ایسی کائنات بنائی، بنانے والا جس نے ایسے پہاڑ بنائے، ایسے دریا بنائے. اب تو واٹس ایپ پر آپ کو ایسی ایسی جگہوں کے نظارے ملتے ہیں کہ پہاڑ ہے اور پانی پتہ نہیں کہاں سے گرتا ہی چلا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ سوتے جو کبھی خشک نہیں ہوتے، یہ پانی آتے کہاں سے ہیں؟ یہ آبشار گرتے کیسے ہیں؟ یہ اتنا منو ٹنو پانی آتا کہاں سے ہے؟ یہ جو ساری دنیا جا کے دیکھتی ہے نیاگرا فالز کو، یہ پانی کہاں سے آتے ہیں اتنے اور کس طرح گرتے ہیں؟ یہ سارے عجائب جو دنیا جس کو عجائب کہتی ہے اور عجوبہ کہتی ہے، یہ سارے عجائب اور عجوبے بنانے والی ذات کس کی ہے؟ تو پھر تعریف کس کی ہے؟ ایک اپنے جسم کے اوپر دیکھ لیں تو تعریف کس کی ہے؟ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا. ایک سیل کو، اگر ایک سیل کے کام کو اگر دیکھا جائے، وہ انسان کے جسم کا وہ خلیہ، وہ سیل جو کہ ننگی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، جس کو مائکروسکوپک ہے وہ چیز، وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری اور ایک کارخانہ ہے جو جسم میں ایک فیکٹری اور کارخانے کے ساتھ کام کرتا ہے.
اور پورا سسٹم انسان کی باڈی کا کس طرح کام کر رہا ہے. تو تعریف کیسے نہ کی جائے جس نے ایک ایسی فیکٹری بنا رکھی ہے کہ جب تک چلتی ہے بنانے والا یاد نہیں آتا. جب تک چلتی ہے بنانے والا یاد نہیں آتا اور ذرا سی کمی ہو جائے تو پھر یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اس کی تعریف وہ کون سا سیل ہے؟ اور اس کا شکر. جی وہ کون سا سیل ہے؟ ہر سیل باڈی میں تو پورا باڈی ملا ہوا ہے وہ ایسی مائکروسکوپک سیلز کے ساتھ جڑا ہوا. تو سارے جسم سیلز مل کے جس نے ہمارا جسم بنایا. ہر آرگن کے اندر اتنے سیل موجود ہیں. ہر آرگن اپنے سیل کی وجہ سے ہی کام کرتا ہے. تو پھر تعریف ایسی ہے اس رب العالمین کی. اور شکر کیسا ہے اس رب العالمین کا جس نے مجھے کیا کیا نہیں نواز دیا, کیا کیا نہیں دے دیا. اور شکر کس لیول کا. اور اس کی مثال ہم کم تر چیزوں سے لیتے ہیں کہ سب سے کم تر ایک ایسی چیز, ایک ایسا احسان, ایک ایسی چیز جس کے بغیر میری زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک ایسی چیز کہ جس کو کہ ہم کبھی احسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی امپورٹنٹ اتنی ہے کہ زندگی ممکن نہیں, آسان اتنی کہ کبھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور اللہ نے اس کو جاری ایسا کر دیا کہ کوئی مشقت نہیں ہوتی. سانس. بالکل بوجھو تو جانے. تو عطیہ نے بوجھ لیا ماشاءاللہ. سانس کی تعریف کیا ہے اس انسان سے جا کے پوچھیں جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, جس کو آکسیجن جاتا نہیں اندر. اور پچھلی بار بھی مثال اور ہم پھر سے بار بار مثال اپنے لیے دیتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے اس احسان کو, جہاں تمام شکر ہے ہر نعمت کا, کہ ہم کس کے فبأي آلاء ربكما تكذبان, کن کن نعمتوں کا, اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکیں گے. تو سانس کی تکلیف کہ اگر آکسیجن آرٹیفیشلی آپ کے لنگس کو دی جائے. تو حذیفہ کے ایک دوست کی امی جب ہاسپٹل میں تھی تو اس ٹریٹمنٹ کا اس کو 20,000 پر نائٹ پے کرنا ہوتا تھا $. اور آپ اور ہم یہ آکسیجن جو اللہ نے فری ہمیں دے دی اور ایک سسٹم فری ہمیں بتا دیا, اور میرا لنگس جو آکسیجن کو جذب کر رہا ہے اور میری زندگی چلا رہا ہے, اس کو کم تر جانتے ہیں. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں, اور اسی لیے شکر کا لیول یہ ہے کسی بندے کے کہ ہر سانس کے اوپر شکر ہونا کی ضرورت ہے. کجا یہ کہ ہم کھائیں اور پئیں تب شکر ادا کریں, کجا یہ کہ ہم کسی نعمت کو دیکھیں تب شکر ادا کریں. میری ہر سانس اس بات کے لیے اللہ کے احسان کے نیچے ہے کہ ایک سانس آتی ہے, اگر باہر نہ نکلے تو انسان ختم, اور ایک سانس اندر نہ جائے تو انسان ختم. تو پھر بچا کیا میری زندگی میں کہ جس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. تو الحمدللہ رب العالمین میں جو حمد کا لفظ ہے وہی اس قدر اس لائق ہے کہ دل سے نکلے. اور حمد کے بارے میں کہا ہی یہی جاتا ہے کہ حمد اس وقت ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل سے نہ ہو. تو سورہ فاتحہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح ہم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام آتا ہے, اور اللہ کا یہ ذاتی نام جس کے اندر اللہ کے 99 نام موجود ہیں. اللہ کا ایک ایسا یہ ذاتی نام ہے جس میں الہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اور الہ کا مطلب یہ ہے وہ جس کے کارنامے اور جس کی قدرتیں انسان کو حیران کر دے. ایک ایسی ذات جس کی قدرت آپ کو حیران کر دے. وہ نام ڈھونڈنا ہے نہیں, مطلب اللہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کو حیران کر دیتی ہیں, اور الہ میں عبادت موجود ہے, وہ ذات جس کی عبادت کی جائے گی, ہے نا. تو اللہ وہ ایسا نام ہے جس کا کوئی بدل کسی بھی دوسری لینگویج میں اس کا بدل کیا نہیں جا سکتا. نہ گاڈ میں اس کا بدل موجود ہے, نہ خدا میں اس کا موجود ہے, نہ بھگوان میں موجود ہے. اللہ کا نام جو اللہ ہے اس کو اللہ ہی پکارنے سے اس کی پوری صفات کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے, ورنہ ہر دوسرے ترجمے میں کمی موجود ہے. اس لیے اللہ کو اللہ پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں ہم اس کا ترجمہ گاڈ کرتے ہیں؟
اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہے وہ تو اللہ کو اللہ سے جانتا ہی ہے نا، اور اگر کوئی نہیں ہے مسلمان تو وہ یہ جان جائے گا کہ مسلمس اپنے گاڈ کو اللہ پکارتے ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے، اور اللہ کے اندر دوسرے تمام ترجموں میں اس کے فیمیل، میلس یا اس کے ایک سے زیادہ، گاڈ ہے تو گاڈس، گاڈ ہے تو گاڈس، اس کو پلورل بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام کے اندر وہ ایک ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یکتا، اس کی کوئی فیمیل نہیں اور اس سے زیادہ کوئی دوسری ذات نہیں اس کے اپنی صفات کے ساتھ. تو اللہ کو اللہ ہی پکارنا ہے، اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رب میں کیا چیزیں موجود ہیں اس کی تفصیلی تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا تفصیل آپ کو موجود مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر. پچھلے سال کا میرا لیکچر موجود ہے، عالمہ نکہت حیدر آپ ڈالیں گے تو مل جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج اتنے سارے لوگ موجود ہیں اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ضرور اس کو تھوڑا سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ یہ ام القرآن ہے نا. ام القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کی ماں. یہ سمجھ میں آ گئی تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. الحمدللہ 80 لوگ قریب فون پر بھی موجود ہیں اور یہاں پر بھی. تو اتنے سارے لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، اور جن لوگوں نے اس کو پہلے سن لیا ہے انشاءاللہ ان کو یاد ہی ہے. تو رب کے 5 معنی ہیں. رب کا پروردگار کیا جاتا ہے اردو میں ترجمہ، اور سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ پروردگار ہوتا کیا ہے. پالنے والا، بہت سے بہت اتنا بس پتہ چلتا ہے پالنے والا. لیکن رب کے اندر جو 4 معنی ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. رب کا مطلب ہے مالک، وہ ماسٹر ہے میرا، وہ ماسٹر ہے میرا. رب کا مطلب ہے سید، کنٹرولر ہے، میں کنٹرول کرتا ہے وہ مجھ کو، کنٹرولر. مربی، کریٹر جس کو کہا جائے کہ پالنے والا، مربی، تربیت کرنے والا. منعم، گفٹ گیور. والقیم، سسٹینر. منعم گفٹ دینے والا، انعام دینے والا، اور قیم قائم رکھنے والا. مالک میرا ایسا ہے کہ میری پیشانی اس کی کہاں ہے؟ اس کی مٹھی میں. میرا ایسا مالک ہے. میں اس کی ملکیت ہوں، میں اسی کی ہوں، ہے نا، میں اسی کی ہوں. رب کے معنی میں، رب عربی زبان کا سب سے اونچا ورڈ ہے یہ مالک میں. اور رب کے اپوزٹ عبد آتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کا رب ہے، اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا مطلب میں کیا ہوں؟ میں اس کی غلام ہوں. تو گویا رب بولنے میں ہی، جب اللہ کو ہم نے اپنا رب بنا لیا تو رب بولنے میں ہی کیا ہو گیا؟ میری پوزیشن، میری حیثیت کیا ہو گئی؟ غلامی کی، سلیو کی. تو میں اس کی سلیو ہوں. گویا رب کے معنی میں سلیوری موجود ہے. دوسری چیز، رب کے معنی میں میرا کنٹرول، فل کنٹرول اس کا میری ذات کے اوپر. نافرمانیاں کرتے ہوئے، ناراض کرتے ہوئے یہ نہ ہم بھولیں کہ ہم اس کے فل کنٹرول میں ہیں، کہ جس وقت چاہے میری زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے. تو پھر کیسے ڈر نہیں لگتا اس مالک سے جس کے کنٹرول میں ہم ہیں. مربی، مجھے پالنے والا، مجھے پالنے والا، میرے ہر چیز کا خیال رکھنے والا. یہ جو انسانیت کو اتنی فیسلٹیز آج دنیا میں مل رہی ہیں، ہم فیسلٹی کو سائنس سے کر دیں یا کس سے بھی ہم ریلیٹ کر دیں، اس ساری فیسلٹی کو مہیا کرنے والا، اس علم کو زمین پر اتارنے والا، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کوئی گاڑی ملی ہوئی ہے آج تو وہ اس علم کو اتارنے والا کون ہے؟ ہوائی جہاز پر چلتے ہیں، پانی جہاز پر چلتے ہیں، یہ فون پر ہم میلوں، سینکڑوں، ہزاروں میل کی بات سنتے ہیں، ہم ہزاروں میلوں سے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں. کیا کیا نہیں فیسلٹی آج میسر ہے. ہم منٹ اپنے بچوں کے حال کی خبر رکھتے ہیں. پہلے زمانے کی عورتیں، کوئی میاں جاتا تھا پردیس تو جب آتا تھا تو ہی ملاقات ہوتی تھی یا خطوں کے ذریعے کچھ بات ہوتی تھی. آج تو سس جھٹ
ساس نے کچھ کہا اور ادھر میاں کو لگ گئی جا کر کے، ہے نا، یہی ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو گھروں کی بربادی کے آثار بھی آ گئے. اور انٹرنیٹ میں کہ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، بچے آج بیٹھے انٹرنیٹ پر، وہی ان کا سب کچھ ہو گیا، وہی ان کی وہیں پر، وہی ان کا قبلہ و کعبہ، وہی ان کا قرآن، وہی ان کے ماں باپ، کہ اب کسی اور کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کہ گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کتنا وقت وہاں پہ لگایا ہے. ایک ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی. تو اللہ نے جہاں سہولتیں دی ہیں وہیں انہی سہولتوں کا غلط استعمال بھی ہے، اس سے بچ کے چلنے کی ضرورت ہے. تو میرا مالک جو مجھے، میرا کریٹر جس نے مجھے ایسا بنایا اور جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، منعم. اور اللہ پال رہا ہے اور ماں باپ بھی پالتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں، امیدیں کچھ لگاتے ہیں اپنی اولاد سے، ہے نا، بڑھاپے میں میرا مددگار بنے گا، سہارا بنے گا، اور جب نہ کرے تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کو اس کی امید، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. اللہ رب العالمین تو کہتا ہے کہ میں تو صرف دیتا ہوں، میں تم سے لیتا نہیں ہوں. تم کو نمازیں پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، چند راستے بتاتا ہوں تمہارے اپنے فائدے کے لیے. تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر تم نہ کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے. میری محبت تمہاری ذات سے یہ ہے، میں اس لیے کرنے کا حکم دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ. تمہارے نام کی جو جنت میں نے جنت میں بنائی ہے، وہ تم لے جاؤ. تمہارے نام کی جہنم جو میں نے جہنم میں لکھا ہے، اس سے تم بچ جاؤ. یہ ہے اس کی محبت. تو آگے ماشاءاللہ سے یہ ایسا مربی ہے، منعم، ایسا گفٹ گیور ہے، ایسا انعام دینے والا ہے جو ہر وقت انعام سے نواز رہا ہوتا ہے. بیسٹ مصور، مصور بنانے والا تو ہے ہی ہے. منعم، ایسا منعم. انعام کس کو کہا جاتا ہے؟ انعام یہ ہوتا ہے کہ سیلری وہ ہوتی ہے جو انسان کو محنت کے بدلے ملے. سیلری انعام نہیں ہوتی. انعام وہ ہے جو کسی محنت کے بغیر اور بغیر بیونڈ ایکسپیکٹیشن انسان کو کچھ مل جائے، وہ انعام ہے. تو انعام ہمیں کیا کیا مل رہا ہے؟ ہم نے جو سوچا بھی نہیں، جو جیسا چاہا بھی نہیں، وہ سب کچھ انعام کی طرح ملا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں اس کے انعام کا سلسلہ ایسا جاری ہے، آخرت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. اور دوسرا والقیم، سسٹینر، ایک سانس مجھے چلنے، 1 منٹ مجھے کھڑا رکھنے والا، مجھے چلانے والا، مجھے تھامنے والا کون ہے؟ اللہ رب ایک انسان ابھی کوئی کھڑا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کی تو اس سڈن موت کے اوپر تو پوری، ان لوگوں کو تو پورا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کو ڈاکٹرز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح زندگی کتنی ناپائیدار ہے. ہم زندگی پر کتنے بھروسے کر کے، کتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن زندگی کتنی ناپائیدار ہے. 1 منٹ میں ابھی ہے اور دوسرے منٹ نہیں رہ سکتی. لیکن اس سے، اس موت جس میں ملاقات ہونی ہے اللہ رب العالمین سے، اور کسی لمحے ہو جائے گی اللہ رب العالمین سے، اس کو بھول کر، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو، اس کی پکڑ اور اس کی پوچھ کو بھول کر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. تو ہم رب کے اوپر انشاءاللہ تعالی یہاں پر اپنی بات کو اس لیے روکیں گے کہ ٹائم ہمارا ہو گیا. 10 ڈاکٹر بھی کھڑ رہے تھے، ان کو چل جاتے تو تم جاتے ہو. کوئی اولاد ساری کہتے ہیں ڈاکٹر ہے، میرا بچہ ڈاکٹر ہے، دوسرے ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ نہ ہو، اپنی اولادوں پر بھروسہ ہو. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو اس وقت اپنے اس پیارے کی جان کیوں نہیں بچا سکتے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوتا ہے اور تم کھڑے ہوتے ہو اور تم اس کو بچا نہیں سکتے. تو آج کے تمام اس کا انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سورہ فاتحہ کو اگلے دن، اور اگلا دن انشاءاللہ وینسڈے کا دن ہے. موسٹ ویلکم، دروازہ کھلا ہے آپ سب کے لیے. دوبارہ آئے، اور دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر سارے لوگ جو آئے ہیں. لیکن آج کے اتنا جو ہم نے سیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ایک لائن میں بیان کریں تو ایک لائن میں خلاصہ یہ ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. میری سیرت اگر اس ایک لائن کے اندر آ جائے کہ میں
اللہ رب العالمین کی غلام ہوں۔ تو بس اللہ میرا مالک ہے، وہ میرا ماسٹر ہے، وہ باس ہے، اور میں اس کی غلام ہوں، اور یہ کسی لمحے بھولا نہ جائے، یہ کسی لمحے بھولا نہ جائے۔ تو پھر غلام کی ایک ہی پرپس آف لائف، غلام کا ایک ہی ہے، اپنے ماسٹر کو، اپنے باس کو خوش رکھا جائے، خوش کیا جائے۔ اوبے کرنے میں تو کب، اب نماز کا تو وقت ہے، وہ نماز ہم پڑھیں گے، اب حکم آ گیا حی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم نماز پڑھیں گے، وہ خوش ہوگا۔ لیکن بہت سارے کام ہیں جس کا حکم نہیں آیا لیکن وہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، تو پھر اس کی خوشی کے لیے دوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میری سیرت، آج میری فکر، آج کے پڑھنے سے یہ ہے کہ میں یہ بنیادی طور پر جان گئی، پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور اگر شروع دن سے اس خلاصے کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کو نیچے لانے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، ونس وی انڈرسٹینڈ کہ وی آر سلیو ہے، اور ہم یہاں پر امتحان کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرہ وحسن الجزا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی غلامی عطا کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس غلامی کی سمجھ عطا کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے میری زندگی کو قریب کر دے، اللہ رب العالمین اس بزنس کو جو میں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے، یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ رب العالمین کو دے دیا ہے، اس میں خیانت کرنا سے بچانے سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری چیزیں، یعنی میری جان بھی اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے، میرا وقت بھی استعمال ہو جائے، میری آنکھیں بھی استعمال ہو جائیں، میرے ہاتھ پیر، میرا گھر، میری گاڑی، میرا سب کچھ اللہ جو تو نے دیا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، میرا کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے اللہ، تو یہ سب کچھ آپ کے راستے میں استعمال ہو جائیں۔ اے اللہ ایسی اطاعت والی زندگی عطا کیجیے جس سے آپ کو خوش کر جائیں۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسی سعادت کی اور اطاعت کی زندگی کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ جب آپ سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اپنے انجام سے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہم اس دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچا کر یا اللہ تقویٰ کا لباس اور آپ کی بندگی کا لباس پہن لیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہماری زبانوں سے اللہ اپنی ذات کی بڑائی اور اپنے ذکر کے سوا اے اللہ ہر فاضل اور بیکار کلام کو دور کر دے یا اللہ۔ یا اللہ میرے زندگی سے ہر فضولیات اور بیکار کاموں کو دور کر دے یا اللہ۔ یا اللہ مجھے وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہر دن قبر سے قریب ہوتے جاتے ہیں یا رب العالمین، اے اللہ اس زندگی کے قیمتی لمحات کو آخرت کے لیے بنانے میں، آخرت کے حصے میں ڈالنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یہی وہ کرنسی ہے جو وہاں کام آئے گی یا رب العالمین۔ اے اللہ میرے اعمال ایسے ہو جائیں کہ آپ ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں یا اللہ۔ ہمارے اطراف میں جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں فون پر، جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں اللہ، ہم سب کو ہدایت سے نواز دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ایسی مجلسوں میں آنے کی آپ نے مغفرت کے وعدے کیے ہیں یا اللہ، کہ جو کوئی اس مجلس میں جو کوئی آیا اس کو بخش دیا گیا، جو کوئی آیا اسے جنت عطا کر دی گئی، جو کوئی آیا اسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اے اللہ ایسی مجالس میری زندگی کی ضرورت ہے یا اللہ۔ یا اللہ مجھے آپ کی مغفرت ضرور چاہیے، مجھے اور ہم سب کو آپ کی جنت ضرور چاہیے، ہمیں آپ سب سے جنت الفردوس چاہیے یا اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب کی آنکھوں کو آپ کے چہرے کا اور آپ کے وجہ کریم کا یا اللہ دیدار چاہیے اللہ۔ اے اللہ ہماری ان آنکھوں کو ان خوش نصیب آنکھوں میں شامل کر جو آپ کا دیدار کریں گے یا اللہ۔ یا اللہ آپ ہمیں اے اللہ ہم سب کے ہاتھوں کو پکڑ کے یا اللہ ہدایت کے راستے پہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تھامے رکھیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں کبھی پھسلنے نہ دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا کیجئے، امت مسلمہ کو ہدایت عطا کیجئے یا اللہ۔ جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے یا اللہ سبوں کو بخش کے اپنی رحمتوں میں جگہ دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کیجئے جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ۔ ظالموں سے یا اللہ ان کو نجات دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ظالموں سے گن گن کے بدلہ لیجئے اے اللہ۔ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے اللہ، جو چلے گئے ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اللہم من احییتہ منا
فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ اے اللہ ہماری تاجہ پاج آئی ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ ہماری محمودہ آپا، ہماری آمنہ آنٹی، ہماری ریحانہ ریاض، اللہ تعالیٰ سب کو، ہماری روبینہ پر فاطمہ، سب کو یا اللہ، اور ہماری عطیہ آپا ہیں، ہر وہ آدمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو کوئی بھی یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے۔ موذی مرض سے اللہ، موذی وائرسز سے ہماری حفاظت کیجیے اللہ، انسانیت کی حفاظت کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ اپنا کرم اور اپنی ناراضگی، اپنا کرم عطا کر دیجیے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ انسانیت کو ہدایت عطا کیجیے یا اللہ، یا اللہ انسانیت کو ہدایت عطا کیجیے یا اللہ، یا رب العالمین۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ہم تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا اللہ۔ یا اللہ میرے والد کو اور میرے والدین کو، ہم سب کے والدین کو بخش دیجیے۔ اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ میرے شوہر کو بھی جو تکلیف ہے اس کو بھی دور کر دیجیے یا رب العالمین، اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سب کے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پروگرام وینسڈے کے دن ہوگا، سیم ٹائمنگ 11 بجے سے 1 بجے تک، اور انشاءاللہ ہم پہلا پارہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ ہماری صحیح بخاری کی کلاس ہوگی، اور کل حفظ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ فون کے اوپر اپنا۔ اور جو لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ آج پہلا دن ہے، صدقہ دینا نہ بھولیں، تاکہ ہم سب اللہ کے راستے میں وہ استقامت حاصل کر سکیں جو استقامت اللہ رب العالمین نے کو چاہیے۔ روز کا آنا بولے تو یہی ہے عطیہ آپا۔